ناول بار خدا، 5واں اور آخری حصہ۔ یا اللہ مدد، یا اللہ مدد کر۔ بے چین بے قرار بلکتی سسکتی زینب بڑبڑاتی جا رہی تھی اور اپنے نسوانی ہاتھوں سے ملبے کو ہٹانے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ ابھی پتھروں کے نیچے سے کسی نے مدد کے لیے پکارا تھا اور وہ اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ زینب پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن یہ بات بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ ہر مشکل گھڑی میں صرف اللہ کو پکارنا چاہیے۔ تو پھر ملبے کے نیچے سے کوئی اسے کیوں مدد کے لیے پکار رہا ہے؟ زینب معصوم یہ کیسے سوچ سکتی تھی؟ وہ تو ایک سادہ سی کشمیری عورت تھی، وہ زندگی کے رمز کو اتنی گہرائی سے کہاں دیکھ سکتی تھی؟ اسے کیا معلوم تھا کہ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے، کیونکہ مدد کرنا تو خدا کی صفات میں سے ایک ہے، اور جو انسان خدا کی صفات میں سے کوئی صفت اختیار کرنا چاہے تو وہ خدا نہیں بن جاتا بلکہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے، اس کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ زینب بھی خدا کی مقرب بندی بنی ہوئی سر توڑ کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت اسی رب ذوالجلال نے زینب کے ناتواں ہاتھوں میں بے پناہ قوت اور ہمت دے دی تھی، اور وہ بھاری سلیب اور لکڑی کی موٹی بلیوں کو ہٹانے میں کامیاب ہونے لگی۔ تب اسے ایک ہاتھ اور بدن کا کچھ حصہ نظر آیا۔ وہ محتاط ہو گئی۔ کاندھے کے پاس اس کے اپنے استعمال ہونے والا لوہے کا صندوق دکھائی دیا۔ زینب نے گھٹنے کے بل جھک کر صندوق کے آس پاس کی مٹی ہتھیلیوں سے کھینچنا شروع کی۔ آہستہ آہستہ جگہ بنتی چلی گئی۔ اسی سنا میں اندر سے آواز آئی، بکس 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 کو مت کھینچنا، میں اسی کی وجہ سے محفوظ ہوں۔ یہ محب کی آواز تھی۔ اللہ کا شکر ہے صاحب، دیکھو میرے گھٹنے کے اوپر جو لکڑی ہے اسے کوشش کر کے اوپر اٹھاؤ۔ ہاں ہاں صاحب، ابھی لو، ابھی کرتی ہوں، زینب نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور موٹی لکڑی کے سلیب کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر لکڑی کے اوپر وزن بہت زیادہ تھا۔ زینب کے ہاتھ اسے اٹھانے سے قاصر تھے۔ اس نے دوبارہ کوشش کی اور پوری قوت لگا دی، مگر اس کی سانس پھول گئی۔ وہ گہری گہری سانس لینے لگی اور ایک بار پھر قوت مجتمع کر کے لکڑی کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، صاحب آپ بھی کچھ کوشش کرو۔ محب نے اپنے جسم کو جنبش دی اور اس طرح وہ تھوڑا سا جسم سرکانے میں کامیاب ہو گیا۔ محب نے اپنے سر کو ادھر ادھر ہلا کر لوہے کے بکس کی آڑ سے نکالا۔ دھول مٹی میں اٹا ہوا محب اپنی آنکھوں سے آسمان کو دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے اس کی نظر زینب پر پڑی۔ محب کی آنکھوں میں اس کے لیے تشکر کے جذبات ابھر آئے۔ اب وہ اپنے بدن کو سرکا سکتا تھا، مگر اسے یہاں تک نکالنے کی میں ساری کوشش اسی عورت نے کی تھی۔ اسے زندگی دینے والی یہی زینب تھی۔ وہ ڈاکٹر تھا، اسے معلوم تھا کہ جب ایک ڈاکٹر کسی مریض کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو مریض اور اس کے لواحقین کی آنکھوں میں ممنونیت کے کیسے جذبات ہوتے ہیں۔ اس وقت وہی جذبات خود ایک ڈاکٹر کی اپنی آنکھوں میں تھے، جس کی مسیحا ایک دیہاتی عورت تھی، جس کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ اسے اتنا معلوم تھا کہ وہ قیامت خیز زلزلے کی تباہ کاریوں میں ایک انسان کی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ وہ ٹوٹی ہوئی قوت مجتمع کر کے تھوڑا اور باہر آنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس کے دونوں ہاتھ آزاد تھے، جن کی مدد سے وہ اپنے پیروں کو بھی آزاد کر سکتا تھا۔ وہ اپنے پیر آزاد کرنے لگا، پھر وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ اس کے جسم پر بے شمار خراشیں تھیں، جن میں سے خون رس رس کر جم چکا تھا۔ محب کو اپنے زخموں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، وہ بے قرار ہو گیا، پھر حیرت سے دیکھتے ہوئے بولا، یہ سب کیا ہو گیا؟ صاحب بہت تباہی ہو گئی ہے، اللہ رحم کرے۔ ہاں صاحب، اللہ ہی رحم کرے۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ صاحب باقی لوگ بھی یہی ہیں، زینب ملبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اقبال کہاں ہے؟ وہ بچوں کو دیکھنے اسکول گیا ہے۔ تو کیا اسکول بھی؟ صاحب کچھ پتہ نہیں، بہت بڑا زلزلہ آیا تھا۔ اچانک محب کو خیال آیا کہ تفصیلات بعد میں بھی معلوم کی جا سکتی ہیں، اس وقت دوسروں کو ملبے سے نکالنا ضروری ہے، خدا جانے کون کس حالت میں ہے۔ یہ سوچتے ہوئے محب دہل گیا، کیونکہ اس کے سامنے کمرے جس حالت میں ڈھہے ہوئے تھے اس سے صورتحال خطرناک ہونے کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس نے چاروں طرف کا جائزہ لیا اور سوچنے لگا کہ سب سے پہلے کہاں سے شروع کرے، مگر اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ تب وہ آگے بڑھا اور بس ملبہ ہٹانے میں مصروف ہو گیا، کیونکہ اسے یاد تھا کہ اس سے ذرا فاصلے پر کمرے کے دائیں کونے میں عزیر لیٹا ہوا تھا۔ زینب کے ناتواں بازو جس لکڑی کے سلیپر کو ہٹانے میں ناکام ہو گئے تھے، محب کے مضبوط بازوؤں نے اسے اٹھا لیا۔ سلیپر کے اوپر پڑے ہوئے پتھر اور سلیب لڑک کر ادھر ادھر گر گئے۔ دھیرے دھیرے جگہ بنتی چلی گئی۔ اسے پتہ تھا کہ عزیر کہاں سو رہا تھا، لہذا محب اسی جگہ کو خالی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک اسے ایک چوڑے سلیب کے نیچے انسانی بدن دکھائی دیا۔
ڈاکٹر محب کو اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی. ایسا کئی بار ہوا تھا کہ مریض کے صرف سراپا کا جائزہ لینے کے بعد نبض ہاتھ میں لیے بغیر مریض کے تارے حیات ٹوٹنے کا اشارہ ملنے لگتا ہے. لیکن ہر ڈاکٹر اپنے پیشے کے فطری رجحان کے مطابق آخری اعلان نبض دیکھنے کے بعد ہی کرتا ہے. محب نے بھی ابھی نبض نہیں دیکھی تھی، بس اشارہ مل رہا تھا. تارے حیات ٹوٹ جانے کا اشارہ، روح کے جسم سے جدا ہونے کا اشارہ. ڈاکٹر محب کی آنکھیں بھر آئیں. وہ خود کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھا اور سلیب کو اٹھانے لگا. اس نے سلیب تو سنبھال لیا لیکن خود کو نہ سنبھال سکا. آنسو ٹپ ٹپ کر کے گرتے ہوئے عزیر کے بے جان بدن کو بھگونے لگے. محب نے سلیب کو ایک طرف کرتے ہوئے عزیر کو اپنے بازوؤں میں بھر کر اٹھا لیا اور کمرے کے ملبے سے باہر آنے لگا. زینب ایک طرف ہو گئی. عین اسی لمحے گھر کی ٹوٹی ہوئی دہلیز سے کیپٹن زبیر اور بابا شیردل تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے داخل ہوئے. کیپٹن زبیر نے جیسے ہی محب کے بازوؤں میں عزیر کو دیکھا تو لپک کر آگے آ گیا. سہارا دینے میں مدد کرنے لگا. ان چند لمحوں میں کیپٹن نے محب کے چہرے پر لکھا سب کچھ پڑھ ڈالا تھا. زمین پر لٹاتے ہوئے زبیر نے عزیر کے معصوم چہرے کو دیکھا جہاں درد کی ایک باریک سی لہر بھی نہ تھی. شاید سب کچھ آنن فانن ہوا ہوگا. کیپٹن کی زبان پر صرف کلمہ جاری ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. فضا میں سوگواریت پھیل گئی. دور کھڑی ہوئی زینب اپنے آنسو ضبط نہ کر سکی اور رونے لگی. بابا شیردل نے لاش پر اپنا رومال ڈال دیا. محب کیپٹن زبیر سے گلے لگ کر دلاسا دینے لگا. کیپٹن زبیر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کل رات وہ یہاں رکنے کی کتنی ضد کر رہا تھا. زبیر بھائی ہمت سے کام لیجیے. ہاں میں ٹھیک ہوں، ابھی ہمیں بہت کام کرنا ہے. ایک دوسرے کی ہمت باندھانی ہے ورنہ اس مشکل گھڑی میں کام کرنا اور مشکل ہو جائے گا. یہ کہتے ہوئے زبیر نے اپنی آنکھوں سے چھلک آنے والے آنسوؤں کو پونچھ ڈالا. پھر وہ بولا جو کچھ میں تباہی دیکھتا ہوا آ رہا ہوں الامان الحفیظ، بہت بڑے اسکیل پر یہ زلزلہ آیا ہے اور کہاں پر آیا ہوگا کچھ معلوم نہیں ہے. اس وقت رابطے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے. تمام راستے بند ہو گئے ہیں. سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. بڑی بڑی بلڈنگز گر گئی ہیں. جو جہاں ہے بس وہیں تک محدود ہے. گھر، مکان، ہوٹل، اسپتال، اسکول کچھ سلامت نہیں ہے. جو زندہ بچ گئے ہیں ان کی کڑی آزمائش شروع ہونے والی ہے. یہ سنتے ہوئے زینب قریب آ گئی اور بولی صاحب کیا اسکول بھی تباہ ہو گئے؟ تو ہمت سے کام لے. باقی لوگ کہاں ہیں؟ اقبال کہاں ہیں؟ بابا شیردل نے زینب سے پوچھا. وہ اسکول گیا ہے بچوں کو لینے. شہزادی اور اس کے بچے؟ وہ یہاں ہیں اور باجی اس کمرے میں. زینب نے ملبے کا ڈھیر بنے ہوئے کمروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. کیپٹن زبیر نے رومال سے ڈھکے ہوئے عزیر کی طرف دیکھا اور ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا گھبرانے سے کچھ نہیں ہوگا، صبر کریں اور ہمت سے کام لیں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمیں سب سے پہلے اپنے حصے کا کام نمٹانا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہو. محب یو کانٹ امیجن، میں تمہیں ڈیٹیلز نہیں بتا سکتا. دیٹ از اے ڈیزاسٹر. دیر از نو اینی سنگل بلڈنگ وچ وڈ ہیو ٹو بی سروائیو. کین یو بلیو؟ او مائی گاڈ. محب نے حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثر سے کہا. اس وقت اللہ پاک سے صرف رحم کی دعا کی جائے اور بس. یہ کہتے ہوئے دونوں ملبے کی طرف بڑھ گئے. دور کھڑی ہوئی زینب لپک کر قریب آئی تو محب نے تشکر آمیز لہجے میں کہا اب تم بیٹھو، ہم کچھ کرتے ہیں. وقت گزرتا جا رہا تھا. زندگی کی ساری ترتیب بکھری ہوئی تھی. کہیں سکون تھا نہ آرام. بس خوف تھا، ڈر تھا، پریشانی تھی. لاشیں تھیں، زخمی تھے. زمین پر مٹی کے ڈھیر کی طرح بکھرے ہوئے مکان تھے. درد تھا، آہیں تھی. کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اشک بار نہ ہوئی ہو. کوئی کلیجہ ایسا نہیں تھا کہ پھٹ نہ گیا ہو. کوئی دل ایسا نہ تھا کہ تڑپ نہ اٹھا ہو. کوئی ذی نفس بوڑھا جوان عورت بچہ ایسا نہ تھا کہ جس کے رشتوں کی جال کی ڈوری کہیں کہیں سے ٹوٹ نہ گئی ہو. اس افراتفری میں دن کے گزرنے کا احساس ہی جاتا رہا. سورج سرکتے سرکتے درد میں ڈوبے ہوئے پہاڑوں سے لپٹنے لگا. شام نے آ کر پوری وادی میں اداسی کی چادر پھیلا دی. اس دوران اقبال بھی مایوس لوٹ آیا تھا. بے قرار زینب کچھ اور بے چین اور بے قرار ہو گئی. ماں کی آس تڑپ اٹھی. وہ ٹوٹی دیوار کے سہارے بیٹھ کر سسکنے لگی. اس وقت اسے ڈھارس دینے والا کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں. یہ بات اطمینان بخش تھی کہ بابا شیردل کا مکان آر سی سی کا بنا ہوا نہیں تھا، اسی لیے سیمنٹ اور لوہے کی سلاخیں رکاوٹ نہیں بنی تھی. پہاڑی پتھر کہیں چونے مٹی کا گارا تو کہیں سیمنٹ لکڑی کی بلیاں اور شہتیر، یہی سب کچھ ان کمروں کی تعمیر میں استعمال ہوا تھا. صرف ایک چیز کا استعمال غلط ہوا تھا. وہ سیمنٹ کے بنے ہوئے سلیب تھے جو چھت میں بچھائے گئے تھے.
لیکن کسے معلوم تھا کہ یہ علاقہ زلزلے کی پٹی پر واقع ہے اور یہاں بھاری کی تعمیرات نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ یہ ذمہ داری جن اداروں کی تھی وہ اپنے فرائض سے غافل رہے اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ یہ پہاڑی علاقے بھاری اور جدید تعمیرات کا جنگل بنتے چلے گئے۔ پھر وہی ہوا جو اکثر ہوا کرتا ہے کہ چند غیر ذمہ داروں کی غفلت سے یہاں کے عام آدمی کی زندگی تہبالا ہو گئی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنی اولاد سے بہت محبت کرتا ہے، اور جب اس کی اپنی اولاد بھی صاحب اولاد ہو جاتی ہے تو یہ محبت اولاد کی اولاد سے شدت اختیار کر جاتی ہے۔ بابا شیر دل کی اس وقت یہی حالت تھی۔ اس کے سارے پوتا پوتی اب تک ملبے تلے دبے ہوئے تھے۔ اقبال کے بچے اسکول کے ملبے میں تھے اور اب تک نکل نہیں پائے تھے، اور یہاں سامنے والے کمرے میں اس کے بیٹے دل نواز کے دونوں بچے اور بہو ملبے تلے کس حالت میں تھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ بابا شیر دل اس بے قراری کی حالت میں کبھی درود شریف پڑھتا، کبھی کلمے کا ورد کرنے لگتا اور کبھی استغفار، پھر یکا یک اس کے لبوں پر کوئی دعا مچلنے لگتی اور بوڑھی آنکھیں بھیگ جاتی۔ کیپٹن زبیر، محب اور اقبال ملبہ ہٹانے میں مصروف تھے اور پھر وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے دکھائی دینے لگے۔ ایک ٹوٹے اس بھاری سلیب کو جب کیپٹن زبیر اور محب نے مل کر اٹھایا تو اس کے نیچے سوتی پھولدار قمیض نظر آنے لگی۔ یہ شہزادی تھی۔ محب کے اندر کا ڈاکٹر بیدار ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے دیکھا۔ شہزادی کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ دونوں نے کمر کے بل گری ہوئی شہزادی کو اٹھایا تو حیران رہ گئے۔ شہزادی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کتاب الہی کو سینے سے لگا رکھا تھا اور کتاب کے نیچے اس کے دونوں بچے تھے، یعنی دونوں بچے اللہ کی کتاب کے سائے میں تھے۔ اتنی دیر میں اقبال قریب آ گیا تھا۔ اس نے لپک کر شہزادی کی لاش کو سنبھالا۔ محب اور اقبال شہزادی کو ملبے سے نکالتے ہوئے باہر لے آئے۔ زینب دوڑتی ہوئی قریب آ گئی اور گھبراتے ہوئے پوچھا، زندہ ہے نا؟ صبر کر، صبر سے کام لے، اس نے اپنے بچوں کو بچا لیا۔ اقبال نے جواب دیا، کہاں ہیں بچے؟ اتنی دیر میں کیپٹن زبیر اور بابا شیر دل آصف اور شائستہ کو اٹھائے ملبے سے نکل آئے۔ محب نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ دونوں بچے زندہ ہیں، بس بے ہوش ہیں۔ مگر یہ؟ زینب نے شہزادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محب خاموش رہا تو بابا شیر دل نے کہا۔ یہ سن کر زینب دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کو وہ گھڑی یاد آنے لگی جب قرآن مجید سینے سے لگائے شہزادی اندر کی طرف دوڑی تھی۔ یہ وقت انتظار کا نہیں تھا، لہذا تینوں مرد ایک بار پھر ملبے کی سمت بڑھ گئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ شام تیزی سے گزرے اور ان کے ہاتھ رک جائیں۔ کچے سین میں اب دو لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے بابا شیر دل نے کیپٹن زبیر سے پوچھا، صاحب ان لاشوں کا کیا کریں؟ بابا کچھ دیر اور رکیں، پھر سوچتے ہیں۔ زبیر نے جواب دیا۔ محب اس وقت خاموش تھا۔ جس کمرے کے ملبے کو وہ اب ہٹانے میں مصروف تھا وہاں اس کی نوشین دبی ہوئی تھی۔ اس کی بڑی بہن جیسی نفیسہ تھی، اس کے دو پیارے پیارے بچے تھے اور عزیر کی بیوی اریبہ تھی، اور کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ انہیں کس حالت میں نکالیں گے۔ اچانک ایسا لگا جیسے زمین ہل گئی ہو۔ سب ایک لمحے کو گھبرا گئے۔ کیپٹن زبیر نے بھاری شتیر اٹھاتے ہوئے کہا، بڑے زلزلوں کے بعد تعدیر ایسے چھوٹے چھوٹے جھٹکے آتے رہتے ہیں، یہ اسی کا حصہ ہیں۔ تینوں تندہی سے کام کر رہے تھے۔ اندھیرا پھیلنے میں بس کچھ دیر رہ گئی تھی۔ چاروں طرف آبادی میں کل تک برقی تاروں کی مدد سے بجلی کی سپلائی موجود تھی، مگر صبح قیامت خیز زلزلے نے جہاں دوسرے نظام درہم برہم کر ڈالے تھے، وہیں بجلی اور مواصلاتی نظام کو بھی نقصان پہنچایا تھا۔ لہذا اندھیرا ہونے سے پہلے ملبے میں دبی ہوئی خواتین کو نکالنا ضروری تھا، ورنہ یہ کام صبح تک کے لیے ٹل جاتا۔ اور صبح تک بابا شیر دل شہزادی کے دونوں بچوں کو ہوش میں لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دونوں معصوم بچے ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ شائستہ اور آصف کو زندہ دیکھ کر زینب کو قرار آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر دونوں کو اپنے سینے سے چپٹا لیا۔ اس دوران بابا شیر دل کو کچھ خیال آیا اور وہ اٹھ کر باہر کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا تو اس نے اپنی قمیض کے دامن کو جھولی کی طرح اٹھا رکھا تھا۔ اس نے وہیں قمیض کے دامن کو سیدھا کیا، چند سیب لڑک کر کچی زمین پر گر پڑے۔ شاید اس نے افطار کا انتظام کیا تھا جس کا اب کچھ ہی دیر میں وقت ہونے والا تھا۔ بابا شیر دل نے نظر اٹھا کر اس طرف دیکھا جہاں چھپر کے نیچے باورچی خانہ بنا ہوا تھا، وہیں دو بڑی پانی سے بھری ہوئی نان بھی رکھی ہوئی رہتی تھی۔ زلزلے کے بعد ایک نان سلامت تھی۔ وہیں پڑے ہوئے برتن سے بابا نے پانی نکالا اور سیب دھونے لگا، اور پھر تھوڑا پانی نکال کر لایا تاکہ بچوں کو پلایا جا سکے۔ پانی نکالتے ہوئے بابا کو بھینس کا خیال آیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا مگر وہاں بھینس نہیں تھی۔ شاید افراتفری میں وہ کہیں بھاگ گئی تھی۔ بچے صبح سے بھوکے پیاسے اور گھبرائے ہوئے تھے۔ چاروں طرف چیزوں کو بکھری ہوئی حالت میں دیکھ کر وہ ڈر رہے تھے، مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان پر کیا قیامت گزر گئی ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کچھ دیر پہلے وہ مامتا کی شفقت اور محبت سے محروم ہو گئے۔
اتنی دیر میں زبیر، محب اور اقبال خاصا ملبہ ہٹانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لکڑی کا چوڑا شہتیر جس نے سیمنٹ کے بڑے سلیبوں کو سہارا دیا ہوا تھا نیچے گرا ہوا نظر آ رہا تھا، اور اس کے نیچے تینوں عورتوں کے پیر بھی دکھائی دے رہے تھے۔ اقبال نے آگے بڑھ کر سلیب کے ٹکڑے ہٹانے شروع کیے تو نفیسہ، اریبہ اور نوشین اور ان کے درمیان میں طلال اور ہیرا کے بدن بھی نظر آنے لگے۔ ان کے سروں کے پاس گرے ہوئے پتھر ہٹائے تو لمحہ بھر کو دل دہل کر رہ گیا۔ تینوں کے سروں سے خون بہہ کر جم چکا تھا، بدن پر بھی کہیں کہیں چوٹوں کے نشان تھے۔ کیپٹن اور محب نے مل کر شیطیر کو ہٹایا۔ محب نے آگے بڑھ کر ان کے جسموں میں زندگی کی تصدیق کی۔ اس نے اریبہ کو دیکھا، بے چینی سے نبض ٹٹولی اور اضطراری انداز میں کہا، نبض چل رہی ہیں، زندہ ہیں۔ تھینکس گاڈ۔ زبیر نے شکر ادا کیا۔ محب آگے بڑھا، اس نے دیکھا یہ نوشین تھی، اس کی بیوی۔ اس کا اضطراب بڑھ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نوشین کی کلائی پکڑی اور کانپتی اور بھررائی ہوئی آواز میں کہا، یہ بھی زندہ ہیں۔ کیپٹن زبیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ بابا شیر دل جو قریب آ گیا تھا دونوں ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ سب کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ محب لپک کر نوشین کے پہلو میں لیٹے ہوئے طلال اور ہیرا کی طرف گیا۔ ہر چہرہ گرد میں اٹا پڑا تھا۔ ہیرا کی نبض دھیمی دھیمی چل رہی تھی۔ محب نے اسے دیکھ کر اسبات میں گردن ہلائی، مگر جیسی اس کی نظر طلال پر پڑی اسے جھٹکا لگا۔ اس نے طلال کو گود میں اٹھا لیا اور اسے اپنے سینے کے قریب لا کر دیکھنے لگا، مگر وہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ زبیر بھی سمجھ گیا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے طلال کو محب سے لے لیا۔ صاحب مجھے دے دیں۔ یہ کہتے ہوئے اقبال نے طلال کو لے لیا اور ملبے سے گزرتا ہوا اس طرف چلا گیا جہاں زینب بیٹھی ہوئی تھی۔ محب کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ کیپٹن زبیر نے جب دیکھا تو اس کے قریب آ کر بولا، محب آپ ایک بہادر انسان ہیں اور ایک ڈاکٹر بھی۔ یہ بات تو آپ کو کڑے سے کڑے امتحان میں بھی یاد رکھنی چاہیے۔ زبیر بھائی مجھ میں ابھی ہمت نہیں ہے۔ کیسے ہمت نہیں ہے زبیر بھائی؟ میں اب تک بہت لاشیں دیکھ چکا ہوں۔ چلو شاباش اٹھو، ہمت سے کام لو، اور ابھی ہمیں بہت سا کام کرنا ہے۔ کیپٹن زبیر نے یہ کہہ تو دیا، مگر اس کے اپنے اندر ایک بھونچال سا آیا ہوا تھا۔ صبح عزیر سے لے کر اب تک ایک ایک ذی نفس کے پاس سے گزرتے ہوئے، اسے چھوتے ہوئے، کبھی زندہ ہونے کی خوشی محسوس کرتے ہوئے تو کبھی کسی کی موت پر آنسو بہاتے ہوئے، وہ ہر لمحہ نفیسہ کے لیے بے چین اور بے قرار تھا۔ برسوں پہلے اسے نفیسہ سے اچانک محبت ہوئی تھی، پھر برسوں ہی وہ اس کی یاد میں تڑپا تھا۔ جب ملنے کی آس پیدا ہوئی تو وہ شادی سے انکار کر رہی تھی، اور اب جب وہ اس کے قریب تھی اور رفتہ رفتہ انکار کا خول اتار رہی تھی تو یہ قیامت کی گھڑی آ گئی اور اس کے اور نفیسہ کے درمیان ایک ناقابل تسخیر رکاوٹ بن کر کھڑی ہو گئی۔ زبیر اپنی حالت کسی کو بتاتا تو کیسے بتاتا؟ وہ تو بس اپنے اندر ہی اندر درد سمیٹے ادھر سے ادھر پھر رہا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے سچ کہا تھا کہ ابھی ہمیں بہت سا کام کرنا ہے۔ واقعی ابھی بہت سے فیصلے کرنے تھے اور ان فیصلوں کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے محب اٹھا اور نفیسہ کے قریب بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا اور لمحہ بھر میں یکدم بول اٹھا، زبیر بھائی باجی زندہ ہیں۔ زبیر کے چہرے پر ایک لہر سی گزر گئی، خوشی کی لہر، محبت، زندگی، چاہت کی لہر۔ غم کے اندھیروں کے بعد اچانک مسرت بھری روشنی کی لہر۔ دونوں بے اختیار بغل گیر ہو گئے۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو روا تھے۔ زبیر اور محب سمیت ہر زبان پر صرف ایک ہی جملہ تھا، شکر الحمدللہ۔ نفیسہ کی زندگی نے ان سب کے اندر حرارت بھر دی تھی جسے نفیسہ کو نہیں، انہیں زندگی ملی ہو۔ جلدی جلدی وہ سب نفیسہ، اریبہ، نوشین اور ہیرا کو وہاں سے نکال کر کھلی جگہ پر لے آئے۔ کچے سین میں نیم کے درخت کے نیچے 3 لاشیں رکھی ہوئی تھیں، عزیر، شہزادی اور طلال کی لاشیں۔ دوسری طرف کچھ لوگ بے ہوش تھے۔ زبیر اور محب اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت کی بدولت زندہ لوگوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ بابا شیردل، اقبال، زینب ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ نہ کوئی دوا تھی اور نہ کوئی ڈریسنگ کا سامان۔ محب کی کوشش تھی کہ یہ لوگ ہوش میں آ جائیں، ان کے زخموں کی صفائی ہو تاکہ زخم خراب شکل اختیار نہ کر جائیں۔ اس تیمارداری کے دوران زخموں کا معائنہ کرتے ہوئے محب کو پتہ چلا کہ نفیسہ کے ایک پیر میں فریکچر ہو گیا ہے۔ تب اس نے نفیسہ کے پیر کو عارضی لکڑیوں کی مدد سے باندھ دیا تاکہ ہڈی ایک جگہ رک جائے۔ اس دوران بابا شیردل نے ایک برتن میں پانی رکھ کر اس میں بہت سارے نیم کے پتوں کا کچھا ڈال دیا اور دیوار کے پاس تقریباً ٹوٹے ہوئے چولہے پر گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تاکہ زخموں کو صاف کیا جا سکے، اور پھر بولا، صاحب اب تو روزہ بھی مکروہ ہو چکا ہے۔ لیکن اذان کی آواز تو نہیں آئی۔ کہاں سے آئے گی؟ امام صاحب کے اپنے گھر میں 2 جنازے رکھے ہیں۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ ابھی جب افطار کے لیے میں سیب لینے گیا تب صاحب موت نے ہر گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اٹھ کر آیا اور سب کی طرف ایک ایک سیب بڑھانے لگا۔
کسی کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ کھائے، مگر بھلا کوئی بھی شخص اپنے ماحول سے جہاں اپنوں کی بے گور و کفن لاشیں پڑی ہوں، کچھ زخمی اور کچھ سوگوار، کیسے اپنے پیٹ کے دوزخ کو بھر سکتا ہے؟ لیکن مجبوری تھی کہ افطار کرنا واجبات میں سے ایک ہے۔ سب نے تھوڑا تھوڑا سا سیب چک لیا۔ نیم کے گرم پانی سے محب نے نفیسہ کے سر کے زخموں کو صاف کیا۔ زینب نے اقبال کی مدد سے ملبے سے اپنا وہ بکس نکلوا لیا تھا جس کی آڑ لے کر محب نے اپنا سر بچایا تھا۔ 2 چادریں لاشوں پر ڈال دی گئیں اور ایک اجلی چادر کی پٹیاں بنا کر زخموں پر باندھنے کا کام لیا جانے لگا۔ اس دوران کیپٹن زبیر ایک طرف بیٹھا خلا میں مسلسل تکتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شہزادی کی تدفین تو یہیں ہو جائے گی، لیکن وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اپنے بھائی عزیر اور نفیسہ کے بیٹے طلال کے بارے میں کیا کرے۔ وہ دن میں کئی بار اپنا سیل فون چیک کر چکا تھا تاکہ کراچی میں اپنے امی ابو کو عزیر، اریبہ اور اسلام آباد میں میجر نہال کو نفیسہ اور بچوں کے بارے میں بتا سکے، مگر وہ ناکام رہا تھا۔ محب کا سیل فون ملبے میں دب چکا تھا، اس کے علاوہ ان کے پاس رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ وہ اپنے ابو سے عزیر کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا تھا، پھر اسے ایک خیال نے جکڑ لیا۔ اریبہ اور نفیسہ کے ہوش میں آنے پر انہیں عزیر اور طلال کے بارے میں کیسے بتایا جائے؟ ان دونوں کی حالت ایسی نہیں تھی کہ انہیں یہ صدمے کی خبر دی جائے، لیکن ان حالات میں کچھ چھپانا یا جھوٹ بولنا ناممکن تھا۔ یہ سوچ کر پریشان ہونے لگا۔ پھر اس نے عزیر، شہزادی اور طلال کی لاشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بابا شیر دل سے کہا، بابا یہاں کچھ آڑ لگا دو۔ بابا شیر دل نے ملبے سے ٹوٹا ہوا دروازہ اٹھایا اور وہاں کھڑا کر کے ایک آڑ سی لگا دی۔ تھوڑی دیر میں نوشین، اریبہ اور نفیسہ کو ہوش آنے لگا۔ کمزوری اور نکاہت بھرے چہرے پر ہلکا ہلکا خوف بھی تھا۔ نوشین نے محب کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں محبت امڑ آئی۔ محب اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، معمولی چوٹیں ہیں، جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ہوا کیا تھا؟ کچھ نہیں، زلزلہ آیا تھا۔ سب خیریت سے ہیں نا؟ پریشان مت ہو، سب خیریت سے ہیں۔ تم ابھی آرام کرو، اپنے آپ کو ہلکان مت کرو۔ زینب نے اریبہ کا سر گود میں لے رکھا تھا اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اریبہ اور نفیسہ نے بیک وقت پریشان کن سوال کر ڈالا، زبیر بھائی، عزیر کہاں ہے؟ محب، میرے بچے؟ نہ کوئی جواب کیپٹن زبیر کے پاس تھا اور نہ ڈاکٹر محب کے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور گردن جھکا لی۔ دونوں کی خاموشی نے انہیں اور الجھا دیا۔ زینب بولی، بی بی جی، ہیرا تو آپ کے پاس ہی لیٹی ہوئی ہے، اور طلال؟ زینب خاموش ہو گئی۔ نفیسہ نے بے قرار ہو کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر سر چکرا گیا اور پیر میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ محب اس کے قریب آ گیا اور بولا، آپ کے پیر میں فریکچر ہے، آپ اٹھنے کی کوشش مت کریں۔ فار گاڈ سیک، مجھے میرے بیٹے کے بارے میں بتاؤ۔ محب نے بے بسی سے دیکھا۔ نفیسہ کے چہرے پر خوف پھیل گیا، اس کی مامتا تڑپ اٹھی اور وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی، محب۔ محب نے ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ وہاں لیٹا ہوا ہے۔ وہاں کیوں؟ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ حالت ٹھیک نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ ایک لمحہ رکی، اس کی آنکھوں میں خوف سمٹ آیا، موت کا خوف۔ وہ بولی، کہیں وہ؟ اریبہ جو لمحہ بھر کو کچھ بھول گئی تھی اور نفیسہ کی طرف دیکھے جا رہی تھی، جملوں کے بین سطور میں چھپے ہوئے معنی سمجھ گئی تھی، اسے بھی ڈرا دینے والے آصف نے گھیر لیا۔ وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھی اور زبیر سے پوچھا، زبیر بھائی، کیا عزیر بھی؟ کوئی کچھ نہ بولا۔ کیا کہتے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ زبیر جو بہت دیر سے جنہیں بتانے سے ڈر رہا تھا، وہ کہنے سننے کے مرحلے سے آگے نکل گئے تھے اور بغیر کہے سنے سب کچھ سمجھ رہے تھے۔ اریبہ اور نفیسہ چیخیں مار کر رونے لگی۔ دونوں کو سنبھالتے ہوئے سبھی رونے لگے۔ تسلی کے 2 لفظ کہنے سے قرار مل سکتا تھا، لیکن کون کسے تسلی دیتا؟ سبھی ایک جیسے دکھ اور کرب سے گزر رہے تھے۔ پہاڑوں پر مکان تھوڑے تھوڑے فاصلے سے بنے ہوئے ہونے کے باوجود لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، لیکن اس وقت ہر گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ ہر گھر کی فضا سوگوار تھی، بلکہ پوری وادی پر سوگواریت چھائی ہوئی تھی۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ رونے کی آوازیں آہستہ آہستہ سسکیوں میں تبدیل ہوتی چلی گئیں اور پھر دھیرے دھیرے اندھیرے کے ساتھ ساتھ خاموشی نے بھی پیر پھیلا دیے۔ زینب نے زبردستی تینوں کو سیب کھلانا چاہا تو انہوں نے منع کیا۔ تب زینب نے درد بھرے لہجے میں کہا، باجی مجھے دیکھیں، میرے تینوں بچوں کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں کس حالت میں ہے۔ یہاں گھر اجڑ گیا، شہزادی چلی گئی، اس کے دونوں معصوم بچے اکیلے رہ گئے۔ یہ سن کر نفیسہ کو اپنا دکھ بہت کم محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں زینب کے لیے محبت بھرے جذبات ابھر آئے۔ اس نے زینب کا ہاتھ تھام لیا اور تسلی دیتے ہوئے بولی، تمہارے بچے مل جائیں گے۔ کہاں ہیں وہ؟ باجی، اسکول کی چھت گر گئی، بہت سارے بچے ابھی تک اس میں دبے ہوئے ہیں۔ یا اللہ خیر، نفیسہ نے کہا۔ ان تینوں کو وادی کی صورتحال کا کچھ علم نہیں تھا۔ زینب دھیرے دھیرے انہیں گزرنے والی قیامت اور تباہی کے بارے میں بتانے لگی۔ اسے خود زیادہ معلوم نہیں تھا، البتہ
جو کچھ اب تک سنا وہی اس نے بتا دیا، جسے سن کر اریبہ، نوشین اور نفیسہ کانپ کر رہ گئی۔ ہیرا کو ہوش آ گیا تھا، وہ نفیسہ سے لپٹی ہوئی تھی، ہیرا طلال کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ چاروں طرف پھیلے ہوئے اندھیرے اور سناٹے سے ڈر کر وہ اپنی امی کے سینے سے لپٹ گئی۔ نفیسہ نے بھی اسے زور سے بھینچ لیا۔ اس کے 2 پھولوں میں سے ایک پھول مرجھا کر دروازے کی آڑ میں چھپا ہوا پڑا تھا۔ وہ بے قرار ہو گئی۔ اس نے بھررائی ہوئی آواز میں محب سے کہا، کم از کم مجھے اسے دکھا تو دو۔ محب اٹھا اور طلال کو بازوؤں میں بھر کر اٹھا لایا۔ نفیسہ نے دیکھا تو ممتا سے مچل کر باہیں پھیلا دیں۔ اس نے ہیرا کو گود سے جدا کیے بغیر ہی طلال کو سینے سے لگا لیا اور بے ساختہ اسے پیار کرنے لگی۔ ممتا کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے رہے، جسے دیکھ کر ہر آنکھ نم آلود ہونے لگی۔ معصوم ہیرا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ تو بس ٹک ٹک نفیسہ کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد محب نے طلال کو نفیسہ سے لیتے ہوئے کہا، باجی طلال کو مجھے دے دیجیے اور اپنے آپ کو سنبھالیے۔ کیسے سنبھالوں؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ کچھ بھی صحیح، سنبھالنا تو ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے محب نے آہستہ سے کہا، آپ کا دکھ زینب کے دکھ سے بڑا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ سنتے ہوئے نفیسہ نے محب کو دیکھا، اسے لگا واقعی محب صحیح کہہ رہا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس دوران کچھ سوچتے ہوئے اریبہ اٹھی اور عزیر کی طرف جانے لگی۔ اسے کسی نے نہیں روکا۔ زبیر کی ویسے بھی خواہش تھی کہ وہ ہمت سے کام لے، اسی لیے وہ خاموش رہا۔ اریبہ قریب جا کر بیٹھ گئی، سر سے چادر سرکائی۔ عزیر آنکھیں بند کیے ایسے لیٹا تھا جیسے سو رہا ہو، اور اریبہ کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسوؤں کی جھڑی سی برسنے لگی۔ دھیرے دھیرے اسے یقین آنے لگا کہ وہ ذہین اور جمالیاتی ذوق سے مالا مال عزیر کو کھو چکی ہے۔ دنیا کی خوبصورتی اور زندگی کے حسن کو اپنی تخلیقی ذہن سے تصویر کرنے اور روح کو سرشاری عطا کرنے والا خود روح اور بدن کے تعلق سے لا تعلق ہو گیا ہے۔ اریبہ کو اپنے دل میں شدید ٹیس محسوس ہوئی۔ اسے لگا جیسے کچھ سلاخ پیوست ہو گئی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ پسینے میں شرابور ہو گئی۔ گھبراہٹ میں اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے دیوار کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا۔ سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی کو بھی اریبہ پر طاری ہونے والی کیفیت کا اندازہ نہیں تھا۔ سب اسے غم پر محلول کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ اریبہ کا غم کچھ ہلکا ہو جائے۔ اریبہ دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں دور لیٹے ہوئے عزیر پر جمی ہوئی تھی اور اس کا دل دھیرے دھیرے بیٹھتا جا رہا تھا۔ اس کا بدن لمحہ بلمحہ شانت ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں کی روشنی بجھتی چلی گئی۔ دھڑکنیں مدھم سے مدھم ہونے لگیں اور اس کی روح بہت خاموشی اور پرسکون احساس کے ساتھ زندگی کے سمندر میں کوئی ہلچل پیدا کیے بغیر جسم سے جدا ہوتی چلی گئی۔ نہ خاموشی کا تسلسل ٹوٹا، نہ ہوا میں ارتعاش پیدا ہوا اور نہ ہی کسی کو کچھ نظر آیا۔ اندھیرا گہرا اور گہرا ہوتا چلا گیا۔ سناٹا کچھ اور بڑھ گیا۔ جسے زلزلہ نہ ہرا سکا اسے صدمے نے پھچاڑ دیا تھا۔ مگر یہ ہار کیسی تھی کہ ہارنے والے کو اور دوسروں کو بھی کچھ پتہ نہ چل سکا۔ وہ تو زینب کٹورا بھر پانی لے کر اریبہ کے پاس نہ آئی ہوتی تو دیر تک کسی کو احساس ہی نہ ہوتا کہ ان کے گرد لاشوں میں ایک اور لاش کا اضافہ ہو گیا ہے۔ زینب چیخی تو سب چونک اٹھے اور اس کی طرف دوڑے۔ محب نے دل کی حرکت کو لوٹانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا اور اپنی بے بسی پر جھنجلا اٹھا۔ نفیسہ اور نوشین نے ابھی تھوڑی دیر پہلے موت کا سنا تھا مگر اب انہوں نے خود دیکھ بھی لیا۔ دونوں بہت ڈری اور سہمی ہوئی اریبہ کو دیکھ رہی تھی جو ایک رات پہلے یہی شہزادی کی خوبصورت آواز میں کشمیری گیتوں پر اپنے نازک ہاتھوں کی تال دے رہی تھی، مگر اب نہ وہ گیت سنانے والی زندہ تھی اور نہ تال دینے والی۔ کیپٹن زبیر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کسی خیال کے تحت وہ یکا یک اٹھا اور بابا سے مخاطب ہوا، بابا یہاں قبریں کھودنے کے لیے کچھ ہوگا؟ صاحب اس وقت؟ ہاں بابا، ہمیں یہ کام اسی وقت کرنا ہوگا۔ پھر زبیر محب سے مخاطب ہوا، محب یہ سچویشن نارمل نہیں ہے، لہٰذا ہمیں نارمل سے ہٹ کر چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ اب صبح میں صرف چند گھنٹے ہی تو رہ گئے، یہ چند گھنٹے بھی بہت بھاری ہوں گے۔ جہاں لمحوں کا گزارنا مشکل ہو وہاں گھنٹوں کو کیسے گزار پائیں گے؟ بس میرے دل میں بار بار ایک خیال آ رہا ہے کہ اگر عزیر کی لاش یہاں سامنے نہ رکھی ہوتی اور ہم اسے پہلے ہی دفنا چکے ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ اریبہ اس عذاب سے نہ گزرتی جس سے وہ ابھی گزری ہے۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بولا، یوں بھی ایک فوجی ہونے کے ناطے میں نے ایک دن اور ایک رات یہاں گزاری ہے بغیر کسی اطلاع کے اپنی ڈیوٹی سے دور۔ پتہ نہیں میں نے اپنی وردی کے ساتھ انصاف کیا ہے یا نہیں، لہٰذا ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے۔ میں صبح اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر اقبال نے کہا، میں صبح کھیتوں میں اپنا پھاوڑا اور گیتی چھوڑ آیا تھا، جا کر لے آؤ یا کہیں اور سے بندوبست کرو۔ اقبال جانے لگا تو بابا شیر دل نے کہا، چل میں بھی چلتا ہوں، اگر کسی کے یہاں سے مل جائے تو میں بھی لے آتا ہوں۔ دونوں باپ بیٹے چلے گئے۔ تو محب نے زبیر سے کہا، کل صبح میں بھی ڈیوٹی پر حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟
میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میرا بھی کچھ فرض بنتا ہے. ان پہاڑوں پر تباہی کا جواب جو اب تک میں نے اندازہ لگایا ہے وہ دل ہلا دینے والا ہے. اور اگر اتنا ہے جتنا آپ نے شہر میں دیکھا ہے تو اس کا مطلب میری یہاں بہت ضرورت ہے. نفیسہ باجی اور نوشین کو کسی طرح اسلام آباد بھجوا کر یہاں کے لیے کچھ میں کہیں نہیں جا رہی. نوشین نے جملہ اچکتے ہوئے کہا. تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے ورنہ میں تمہیں خود کہتا. اس پروفیشن کے لیے جو تم نے اوت اٹھایا ہے وہی میں نے بھی اٹھایا ہے. تم کوئی فرض ادا کرنا چاہتے ہو تو یہی فرض مجھ پر بھی عائد ہوتا ہے. اور ویسے بھی بہت سارے معاملات میں ایسے ہوتے ہیں جن میں لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا میں بھی تمہارے ساتھ یہیں رہوں گی. نوشین نے اپنا فیصلہ سنا دیا. محب نے نوشین کو محبت سے دیکھا اور خاموش ہو گیا. زبیر بھی اسے احترام سے مسکرا کر دیکھنے لگا. زندہ لوگ عجیب و غریب حالات سے گزر رہے تھے. ذرا سی دیر میں ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے اور ذرا سی دیر میں مسکرانے کا سامان پیدا کر لیتے. نفیسہ ہیرا کو سینے سے لگائے خاموش رہی. پیر کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے اسے اندازہ تھا کہ وہ یہاں کے لوگوں کی مدد کرنے کی بجائے ان کی مشکلات میں اضافہ کرے گی. ورنہ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید وہ بھی ان لوگوں کے شانہ بشانہ قدم سے قدم ملا کر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیتی. تھوڑی دیر میں اقبال اور بابا شیر دل پھاوڑا اور گیتی لیے چلے آ رہے تھے. زبیر نے دیکھا تو محب سے بولا, آؤ محب ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو لیں. باہر نکلتے ہوئے اسے کچھ خیال آیا. وہ چونکتے ہوئے پلٹا. نفیسہ سے براہ راست مخاطب ہوا. میں آپ سے اجازت لینا تو بھول ہی گیا. میں عزیر اور اریبہ کی طرح طلال پر بھی اپنا حق سمجھ رہا تھا. آئی ایم سوری. پھر وہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں پوچھنے لگا, میں عزیر اور اریبہ کو یہاں امانتاً دفنا رہا ہوں کیونکہ یہی مناسب ہے. آپ اگر اجازت دیں تو طلال کو بھی. زبیر نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا. وہ نفیسہ سے اس کی رائے معلوم کرنا چاہتا تھا. مجھے کچھ نہیں پتا, یہ میں آپ پر چھوڑتی ہوں. میری طرف سے آپ کو اختیار ہے. مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی. لہذا زبیر اور محب چلے گئے. رات کے سناٹے میں کچھ دیر زمین پر گیتی چلنے کی آوازیں آتی رہیں. کبھی خاموشی چھا جاتی اور تھوڑی دیر میں پھر گیتی چلنا شروع ہو جاتی. کھچ کھچ کھچ. پہاڑوں کے آس پاس دوسرے گھروں میں بھی یہی سب دن بھر ہوتا رہا. ہر شخص کی دنیا میں ہلچل مچی ہوئی تھی اور ہر شخص اس ہلچل کے نتیجے میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تھا. کہیں کہیں پورے گھر اجڑ گئے تھے اور کاندھا دینے والا کوئی نہیں بچا. اور کسی کے یہاں زخمیوں اور معذوروں کی قطار تھی اور طبی سہولت ناپید. ہر ایک کا غم مشترک تھا لیکن مختلف بھی. جس وقت اقبال زمین کھود رہا تھا اور بابا شیر دل, کیپٹن زبیر اور محب مٹی سرکا کر قبریں بنا رہے تھے, اس وقت بابا شیر دل کے مکان کے ذرا نیچے پہاڑ کے دامن میں رات بھر بانسری کی دھن پر خوبصورت نغمے الاپنے والے لڑکے کے گھر کے پاس اسکول پرنسپل ریاض احمد کے گھر میں اس کی بیوی مہجبی کے اچانک درد اٹھنے لگے. وہ بے قرار ہو گیا. تھوڑی دیر پہلے ریاض کی ساس نے ایک دائی کا پتہ بتایا تھا, مگر بوڑھی دائی کا زلزلے میں ایک بازو ٹوٹ چکا تھا اور وہ اس قابل نہیں تھی کہ کوئی کام کر سکے. ایسے میں بانسری والے لڑکے نے اچانک اندھیرے میں چراغ روشن کر دیا. اس نے ریاض احمد کو بتایا کہ پہاڑی کے اوپر اقبال بھائی کے گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں جن میں ایک ڈاکٹر بھی ہے, مگر یہاں تو ایک لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہے. ریاض احمد نے کہا تو مہجبی کی امی نے کہا, بیٹا جا کر دیکھو, ہو سکتا ہے کہ اللہ کوئی سبیل پیدا کر دے. ٹھیک ہے. ریاض احمد اقبال کو جانتا تھا. اسے معلوم تھا کہ اس کے تینوں بچے اسکول کے ملبے تلے اب تک دبے ہوئے. اس نے شام کو بہت کوششیں کی تھی. آرمی ہیڈ کوارٹر بھی گیا تھا جہاں سے اسے تسلی دی گئی کہ بہت جلد راستے بحال ہوتے ہی اسلام آباد اور دیگر شہروں سے امداد آ جائے گی اور بھاری مشینری بھی منگوائی جا رہی ہے تاکہ ملبہ ہٹانے کا کام آسان ہو سکے. اندھیرا پھیلنے سے پہلے انہوں نے 50 سے زائد بچوں کو نکال لیا تھا, جن میں 20 سے زیادہ بچے زخمی حالت میں تھے اور باقی انتقال کر چکے تھے. بچوں کو ان کے ماں باپ کے حوالے کرنے کے بعد جب اندھیرے میں مزید کارروائی ناممکن ہو گئی تو وہ گھر لوٹ آیا جہاں اس کی ضرورت تھی. صبح جب اس نے مہجبی کو اور اس کی امی کو شہر کے اسپتال کے باہر عاشق علی کے حوالے کیا تو اس کے بعد سے وہ اب تک کچھ نہیں جانتا تھا کہ عاشق علی ان خواتین کو کس طرح گھر تک لایا. مہجبی کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے ان سنگین حالات میں یوں سفر کرایا جاتا, لیکن شہر میں ہر ہسپتال اور ہر قیامت اور ہر عمارت کا بہت برا حال تھا. ایسے میں یہی مناسب تھا کہ انہیں گھر لے آیا جائے. ریاض احمد کے گھر کا بھی وہی حال تھا جو دوسروں کا تھا. اس کی امی بہت زخمی ہوئی تھی. دوسری طرف عاشق علی کی چھوٹی بیٹی رباب اب تک اسکول کے ملبے میں دبی ہوئی تھی اور آس کی ڈوری کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی تھی. مگر ایک نئی زندگی کی امید نے ان کا دھیان 2 سمتوں میں بانٹ دیا تھا اور اس وقت گھر میں موجود ہر شخص کی خواہش تھی کہ کہیں سے کوئی ڈاکٹر کا بندوبست ہو جائے. ریاض احمد کے یہاں پہلے بچے کی ولادت تھی. وہ گھبرایا سا بانسری والے لڑکے کے ساتھ لیے رات کی تاریکی میں پہاڑی پگڈنڈی پر آگے بڑھ رہا تھا. اس کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی, یا اللہ کوئی ڈاکٹر, لیڈی ڈاکٹر مل جائے. وہ نہیں جانتا تھا کہ خدا نے اس کی دعا قبول کر لی ہے. وہ جب اقبال کے گھر کے نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ اقبال اور بابا شیر دل کے کھیتوں کے قریب پہاڑی کے دامن میں کچھ قبریں کھدی ہوئی ہیں
पास ही आम कपड़ों में 4 जनाजे रखे और 4 आदमी नमाज जनाजा की नीयत बांध रहे हैं। रियाज ने तेजी से कदम बढ़ाए और जल्दी से नमाज में शामिल हो गया। चारों तरफ फैली हुई रात की तारीकी में हम्दो सना से दिल रोशन मुनव्वर होने लगे। ए अल्लाह तू पाक है, सब तारीफ तेरे लिए, तेरा नाम सबसे बुलंद है, तेरी जात सबसे आला है और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। थोड़ी देर बाद उजैर, अरीबा, शहजादी और तलाल को जमीन का रिज्क बना दिया गया और इस दौरान रियाज से किसी ने आने का सबब नहीं पूछा। मगर जैसी तदफीन और फातिहा से फारिग हुए तो इकबाल ने कहा, साहब ये रियाज बाबू हैं, हमारे गांव के हैं, मेरे बच्चे इनके ही स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, कैसे हैं आप? कितने बच्चे बल्बे से निकले? कैप्टन जुबैर ने पूछा। सर, हमने अपनी पूरी कोशिश की है, तकरीबन 60 बच्चे निकाले जा चुके हैं, मगर अभी हमें भारी क्रेन या ऐसी कोई बड़ी मशीनरी दरकार है। लेकिन सर, इस वक्त तो मैं एक और ज़रूरत के तहत आया हूँ। मेरी बीवी की हालत बहुत ख़राब है, वो प्रेग्नेंट है। मुझे पता चला था कि कोई डॉक्टर आए हुए हैं। रियाज ने अपना मुद्दा बयान किया तो जुबैर ने कहा, आइए वहां चलकर बात करते हैं। ये कहते हुए बाबा शेरदिल के घर की तरफ कदम बढ़ाने लगे। मुहिब, जो अब तक खामोश था, बोला, इस वक्त आपको एक लेडी डॉक्टर की जरूरत है। मेरी मिसेज भी डॉक्टर है, वो यहां मौजूद हैं। रियाज खामोश रहा, उसकी दुआ कबूल हो चुकी थी। जरा देर में वो घर पहुंच गए। नौशीन को जब पता चला तो वो फौरन जाने के लिए खड़ी हो गई। रात के अंधेरे में 4 अफराद का काफिला रियाज अहमद के घर की तरफ रवाना हो गया, जहां सुबह से मैं जब खौफ की हालत में थी, जिसकी वजह से बच्चे की विलादत में पेचीदगी का अंदेशा था। मुहिब और नौशीन के जाने के बाद नफीसा तनहा हो गई। हिरा उसके सीने पर सर रख के सो गई थी। जैनब ने उससे लेकर अलहदा लिटा दिया। बाबा शेरदिल और इकबाल एक तरफ सर झुकाए बैठ गए। कैप्टन जुबैर टूटी हुई दीवारों के सहारे हाथ बांधे खड़ा हुआ खला में घूर रहा था। अंधेरा चारों तरफ खौफ की तरह फैला हुआ था। सुबह होने में अभी थोड़ी देर थी। चारों तरफ फैले हुए पहाड़ अंधेरे में अपने बुलंद बाला कद के साथ मंजर को और हैबतनाक बना रहे थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिसमें खुनकी का एहसास मौजूद था। नफीसा ने कोहनी के बल सरकते और दीवार का सहारा लेते हुए खामोशी के इस गहरे समंदर में लफ्जों की कंकरियां फेंक कर इर्ताश पैदा कर दिया। वो बोली, मुझे उजैर और रेबा के इस तरह जाने का बेहद अफसोस है। इन हालात में ये जुमले रस्मी लगते हैं, लेकिन हकीकत यही कि वो दोनों बहुत प्यारे थे, बिल्कुल आपके तलाल की तरह। ये कहते हुए जुबैर नफीसा के करीब चला आया और जरा फासले पर टूटी हुई दीवार के एक पत्थर पर बैठ गया और बोला, दुख तकलीफ या गम हमेशा नहीं रहते। इस वादी पर आज जो उफ्ताद पड़ी है, यकीनन इसका मदावा बरसों नहीं हो सकेगा। लोगों को इस गम से बाहर निकलने में ना जाने कितने दिन लगेंगे, और अभी तो ये भी नहीं मालूम कि इस क़यामत खेज़ तबाही का दायरा कितना बड़ा है। उसने कहां तक लोगों को मुतासिर किया है। अगर सुबह आप मुझे इस्लामाबाद भिजवाने का बंदोबस्त कर सके तो मैं मशकूर रहूंगी। मैं आपके लिए परेशानी का सबब बनना नहीं चाहती। अगर आप ठीक होती तो मैं खुद आपसे कहता कि यहाँ रहिए और लोगों की खिदमत कीजिए, लेकिन इस हालत में मैं खुद चाहूंगा कि आप आराम करें। दरअसल जो सूरत-ए-हाल मैं सुन रही हूँ, इससे मुझे अंदाजा है कि आप जैसों की को बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी निभाना होगी। ये जिम्मेदारी मैं पहले भी निभाता रहा हूँ। ये कहते हुए जुबैर के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। नफीसा चौंकी। ये मौका मुस्कुराने का तो नहीं है। उसने जुबैर की तरफ देखा, मगर वहां एक बार फिर संजीदगी छाई हुई थी। रात सरकते सरकते अपने अंजाम तक पहुंचने वाली थी। पहाड़ों की चोटियों पर हल्की हल्की सफेदी नमूदार हो रही थी। अंधेरे में देर से छुपा हुआ हल्का हल्का कोहर फजा में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। सुबह होने वाली है, नफीसा ने धीरे से कहा। वाकई एक नई सुबह होने वाली है। खुदा करे आप अब लोगों पर कोई मुसीबत ना आए, सब अमान में रहें। जुबैर ने धीरे से आमीन कहा और नफीसा की तरफ देखते हुए बोला, नफीसा। नफीसा जुबैर के मुंह से अपना नाम सुनकर चौंकी। उसने जुबैर की तरफ मुतजस्सिस नजरों से देखा, जहां गहरी संजीदगी तारी थी। कुछ लम्हा तौक़ुफ़ के बाद जुबैर नफीसा के नजदीक आ गया और गोया हुआ, बरसों पहले की बात है। एक ऐसी ही सुबह जब सैलाब के पानी में कुछ फौजी एक सेकंड लेफ्टिनेंट की सरबराही में कॉलेज की चंद लड़कियों को बचाने पहुंचे थे, वहां इस सेकंड लेफ्टिनेंट को एक लड़की से अचानक मोहब्बत हो गई थी। वो सेकंड लेफ्टिनेंट आज भी उसी लड़की से मोहब्बत करता है और उसे अपने घर की कैप्टन बनाना चाहता है। नफीसा पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। वो जुबैर की तरफ देखती रह गई। उसकी यादों की किताब सामने खुली पड़ी थी। तस्वीरें पलट रही थी, सफ़े उड़ रहे थे, हर्फ मचलते हुए उसकी आंखों में नाच रहे थे। वो सारे दुख भूलकर खुशगवार हैरत से जुबैर को देख रही थी, जो उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। हैरान और परेशान नफीसा ने कहा, हैरत, मैं ये कैसे भूल गई? ये बात मुझे इन 4 दिनों के दौरान भी याद नहीं आई। अंधेरा छट चुका था। वादी में चारों तरफ रोशनी फैल रही थी।
پہاڑ کی چوٹیوں کے پیچھے سے سورج دھیرے دھیرے اپنی کرنیں وادی پر بکھیر رہا تھا۔ کیپٹن زبیر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر نفیسہ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ دیکھتی رہ گئی، اس کے لب خاموش اور آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ اسی وقت ڈاکٹر محب اور ڈاکٹر نوشین دروازے سے داخل ہوئے اور بولے، ان ہلاکتوں کے بعد وادی میں ایک بچے کی ولادت مبارک ہو۔